بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين. اما بعد، معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں اور طلباء ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے. ہمارے دل سجدے شکر میں پڑے ہیں. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت حدیث کا درس دے رہے تھے اور امامہ کے اندر ایک بچھو گھسا ہوا تھا. بیچ بیچ میں چونک جاتے تھے، لیکن درس انہوں نے بند نہیں کیا. درس مکمل کرنے کے بعد جب حضرت نے امامہ اتار کر دیکھا تو دیکھا اندر بچھو ہے، لیکن بچھو کے ڈنگ کو سہتے رہے، لیکن درس کی عظمت کی وجہ سے بیچ میں انہوں نے امامہ نہیں کھولا، درس کو منقطع نہیں کیا. یہ ان احادیث شریفہ کے پڑھنے کی اور ان کے درس اور تدریس اور تدرس کی اہمیت اور عظمت ہے. ہم گنہگاروں سے تو اس کا 100واں اور 1000واں حصہ بھی ادا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گئے گزرے زمانے میں ہم گئے گزروں کو جب اس ذخیرہ کو اور احادیث شریفہ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے قبول فرمایا تو اللہ ضرور اس کو قبول بھی فرمائیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہ 200 سے زائد طلباء آج ان کے سروں پر ان کے اساتذہ کرام نے دستار فضیلت اور دستار ذمہ داری رکھ دی ہے. کل میں نے دارالحدیث جے نگر میں جو ہے ایک چھوٹی سی حدیث سنائی تھی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یولی والیا الا یعممہ، کہ کسی کو اگر ذمہ دار بناتے، لشکر کا امیر بناتے، کسی صوبہ کا گورنر بناتے تو ان کے سر پر امامہ باندھتے. یہ امامہ جہاں فضیلت کے لیے ہے وہیں یہ ذمہ داری کا بھی امامہ ہے. ان فضلائے عزیز پر جو ہے یہ ذمہ داری آ گئی کہ اب آپ کو خود چلنا ہے. اب تک تو آپ کے اساتذہ آپ کو انگلی پکڑ کے چلا رہے تھے، ڈنڈا مار کر جگا رہے تھے. اب آپ کو کوئی انگلی پکڑ کر نہیں چلائے گا، ڈنڈا مار کر نہیں جگائے گا. اب آپ کو اپنے پاؤں چلنا ہے. اب تک آپ کی کوتاہی پر یہ کہہ کر درگزر کی جاتی تھی کہ بچہ ہے، لیکن اب امت اور قوم آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھے گی. تھوڑی سی کچھ بھول ہوئی تو آپ بھی گئے، آپ کے اساتذہ اور آپ کا مدرسہ بھی گئے کہ اچھا یہ عالم ایسا ہے، کہاں سے فارغ ہے بھائی، کس جگہ کا پڑھا ہوا ہے، کیسے اس اساتذہ نے ان کی کیا تربیت کی ہے، اس مدرسے میں کیا تربیت ہوتی ہے، سب کو لے لیں. اس لیے آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور جس اللہ نے یہ ذمہ داری ڈالنے کی صورت مہیا کی اسی سے ہمیں لو لگا کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور جو امانت ہمارے ان سند متصل اساتذہ کرام کے ذریعہ سے پہنچی ہے، یہ امانت اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے.
ابھی ہمارے ان عزیز بچوں نے متصل سند کے ساتھ جو حدیثیں پڑھی ہیں ان پر تو تقریر کی جائے تو اس کے لیے طویل وقت چاہیے، لمبا وقت چاہیے۔ اس کی خاص باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، پہلی جو کتاب ہے، پہلا حصہ ہے وہ کتاب الایمان ہے، اور آخری حصہ بھی کتاب الایمان ہے۔ عنوان گرچہ کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، توحید اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ حضرت نے شروع بھی کتاب الایمان سے فرمایا اور ختم بھی کتاب الایمان پر فرمایا۔ اس سے جہاں حضرت یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان پر استقامت بھی ضروری ہے۔ جو ایمان اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس پر مداومت ہو، موت تک اس ایمان پر ہم قائم و دائم رہیں، روح نکلنے تک ایمان باقی اور سلامت رکھ لیں تو ہم کامیاب۔ تو شروع سے آخر تک ایمان پر استقامت کی طرف حضرت نے اشارہ کیا۔ وہیں حضرت کا جو پہلا حصہ ہے کتاب الایمان کا، دیکھیے ایمان میں دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الا اللہ صرف اللہ معبود ہے۔ ایک نفی، تردید، غیر اللہ کی تردید کر دی گئی، نفی کر دی گئی، اور ایک اللہ کو ثابت کیا گیا۔ تو کتاب الایمان جو شروع میں ہے اس میں ایمان کی حقیقت کو کے ساتھ امام بخاری کا زور دوسرے جز پر ہے کہ ایک اللہ ہے، اللہ کی کیا حقیقت ہے، ایمان کی کیا حقیقت ہے، اللہ پر ایمان لانے کے کتنے درجے ہیں، کتنے شعبے ہیں، یہ حضرت نے بیان کیا۔ اس کے بعد پوری کتاب میں ایمان کے شعبوں کو بیان کیا، یعنی پورے احکام شرعیہ کو، طہارت، نماز، روزہ، یہ سب جو ہے احکام شرعیہ ایمان کے شعبے ہیں۔ پھر اخیر میں حضرت نے پہلے والے جز پر زور ڈالا کہ دیکھو ایمان خالص کے لیے جہاں ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے وہیں غیر اللہ کی نفی بھی ضروری ہے، اور اللہ کی وحدانیت پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ان کی تردید بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت اپنے زمانے میں، حضرت کے زمانے میں جو باطل فرقے تھے، جو ایمان پر مختلف انداز سے ڈاکہ ڈالنے والے تھے، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، جہمیہ، کرامیہ، خوارج، معتزلہ، یہ سب فرقے حضرت کے زمانے میں تھے، اور ان میں جو معتزلہ کا فرقہ تھا یہ بہت مضبوط تھا۔ معتزلیوں کی بالکل حکومت قائم تھی، بادشاہ وقت معتزلی تھا، لیکن حضرت نے ان تمام فرقوں کی پرزور تردید کی۔ لیکن یہاں ہمیں دو سبق ملتا ہے، اور بھی سبق ملتے ہیں، میں خاص طور سے یہ دو سبق یاد رکھنا چاہیے۔ بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ بس اختلافی بات مت کیجیے، کسی کے خلاف مت بولیے۔ ہاں یہ بات بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے پرائیویٹ معاملے میں گھر میں اختلاف مت کیجیے، رشتہ داروں میں توڑ پیدا مت کیجیے۔ لیکن کوئی ایمان پر ڈاکہ ڈالے، قرآن و سنت پر ڈاکہ ڈالے، گمراہ کن عقیدہ کو وہ جو ہے کہ تبلیغ کرے، تو ان کے خلاف بولنا یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے ان تمام فرقوں کی تردید کی۔ لہذا اس میں کوئی بات نہیں کہ ہم اختلافی بات نہ بولیں، ضرور اختلافی بات ایسے موقع میں بولنی چاہیے جب کسی کے اختلافی بات سے گمراہی پھیلے۔ ایک آدمی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، جو قوم و ملت کے خلاف ہے، جس سے امت اور قوم گمراہ ہو جائے گی، تو ایسے موقع میں ڈنکے کے چوٹ اس کی تردید کرنی چاہیے۔ ایسے موقع میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں ہم کو اختلافی بات نہیں بولنا۔ ہاں اتنی بات ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی بات کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں اور یہ چاہیں کہ اس کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو، تو چار شرطیں ہیں کہ بات حق ہو،
پہلے اس پر مضبوط ہو جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق ہے. دوسری شرط ہے کہ نیت حق ہو. اگر ہم حق نیت کے ساتھ بات کہیں تو بات ریئیکشن نہیں کرے گی. تیسری شرط ہے کہ طریقہ بھی حق ہو، بات کہنے کا انداز بھی صحیح، انداز علمی ہو. ایسا نہیں کہ بالکل ہم گندا طریقہ اختیار کر لیں، تو اس صورت میں صحیح بات کا بھی اثر نہیں ہوتا. ظاہر ہے اگر آدمی کسی بھی بات میں اگر مخلصانہ اخلاق کے ساتھ کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اور چوتھی شرط ہے کہ حق بات کہنے کے لیے موقع محل بھی اس کا ہو. بے موقع حق بات کہی جائے تو ریئیکشن کر جاتی ہے. جنازہ کھڑا ہے اور مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، 4 نکاح کرو، ڈبل شادی کرو، تو بتائیے یہ بے موقع بات ہے. شادی کا پنڈال ہے اور وہاں پر آپ جو ہے تقریر کر رہے ہیں موت کے بارے میں. ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، پیٹ میں میرا گھاؤ ہو گیا. ایک صاحب عیادت کرنے آئے اور کہنے لگے ہمارا فلاں رشتہ دار کا اسی طرح پیٹ میں گھاؤ ہو گیا تھا اور وہ گھاؤ کا زخم اندر چلا گیا اور مر گیا. دیکھیے یہ تو مجھے اور بیمار بنا دیا. بات تو انہوں نے حق کہی، کوئی غلط واقعہ نہیں کہا، لیکن یہ موقع نہیں تھا. بیمار کی تیمارداری میں تسلی کے کلمات کہنے چاہیے، تو تردید کرنی چاہیے باطل کی، لیکن حق بات کہے، نیت حق ہو، طریقہ حق ہو اور موقع محل بھی حق ہو تو اس بات کا اثر ہوتا ہے. ایک سبق تو یہ ملا. دوسرا سبق یہ ملا کہ باطل چاہے کتنا مضبوط اور زوردار ہو وہ مٹنے ہی کے لیے ہے. قرآن نے اعلان کر دیا ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باطل اتنا زوردار انداز میں اتنے بڑی جمعیت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے کہ اہل حق گھبرا جاتے ہیں کہ بھائی کیسے کچھ کہیں، کیسے اس کے خلاف بولیں، جو ہے ورنہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے. تو کہہ رہے نہیں، وہ مٹنے کے لیے ہے. جو مینڈک برسات میں برساتی مینڈک چلاتے، برسات ختم مینڈک کا چلانا ختم. اسی لیے باطل چاہے کتنا طاقتور ہو، اس کی جمعیت کتنی بڑی ہو، آدمی کو مرد مجاہد بن کر اس کے خلاف باطل کی تردید، ابطال باطل کرنا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد سیدنا امام احمد رحمت اللہ علیہ پورا جو ہے پوری حکومت معتزلیوں کی، پوری طاقت تھی معتزلیوں کی. حضرت نے وہاں پر ایک مسئلہ تھا کہ قرآن یہ مخلوق یعنی فانی ختم ہونے والی چیز ہے یا باقی رہنے والی چیز ہے. چنانچہ حضرت نے ڈنکے کی چوٹ حق بات کہی، اس پر حضرت کو کوڑے لگائے گئے. کل دارالحدیث جے نگر میں حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری نے بتایا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے جب ان کو رہائی ملی تو انہوں نے بتایا کہ جیل میں ایک ڈاکو تھا. ایک دن مجھے کوڑا لگانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے میرا دامن پکڑ کے کھینچا. میں نے دیکھا کون ہے، دیکھا ابو الحیثم نام سے ڈاکو، مشہور ڈاکو تھا، وہ بھی جیل میں تھا. انہوں نے کہا حضرت ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر 18,000 کوڑے اب تک لگ گئے لیکن میں اپنی شرارت سے باز نہیں آیا ہوں. مجھ کو جو کوڑے لگ رہے ہیں ڈکیتی کرنے کی وجہ سے، شرارت کرنے کی وجہ سے، اور آپ حق بات بولنے جا رہے ہیں، حق بات بولنے کی وجہ سے آپ پر کوڑے لگ رہے ہیں. حضرت کہیں آپ کا قدم ڈگمگائے نہیں. حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ ڈاکو سے مجھے نصیحت ملی. اس لیے کتاب التوحید اور یہ فرق باطلہ کی جو تردید ہوئی، دیکھیے امام بخاری کے زمانے میں یہ سب فرقے تھے، آج اس کا وجود ختم، اس کا نام و نشان ختم. کہاں ہے دنیا میں مرجیہ، کہاں ہے خوارج، کہاں ہے کرامیہ، کہاں ہے معتزلہ؟ تاریخ کے صفحات کے جو ہے مرہون ہو کر رہ گئے، دنیا میں ان کا وجود ختم ہو گیا.
اس لیے باطل کتنی طاقت کے ساتھ سامنے آئے، عزیز طلبہ کرام، آپ میدان عمل میں جائیں گے، حق کو ظاہر کرنا اور باطل کی تردید کرنا اسی چار شرطوں کے ساتھ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ امام بخاری کے کتاب التوحید سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ اس کتاب میں آخری جو باب ہے، امام بخاری معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ معتزلہ یہ شریعت کو عقل کے تابع سمجھتے تھے، حالانکہ ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے یہ عقل اور فطرت کے مطابق ہے، لیکن تابع نہیں۔ اگر ہم کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہم عقل کی پیروی کریں، شریعت کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ معتزلہ شریعت کو عقل کے تابع سمجھ کر ہر بات کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا قیامت میں حضرت شیخ نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد الاساتذہ، انہوں نے نظر الموازینہ میں پر بیان فرمایا کہ بہت سارے ترازو قائم ہوں گے قیامت میں۔ معتزلہ کا کہنا تھا ترازو میں کیا ناپیں گے، ہم تو جو عمل کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، تو ہوا میں اڑ گئے، ہم تو خود مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارے جو رجسٹر فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تھوڑی دکھائی دیتے ہیں، تو یہ وزن کیسے کیا جائے گا؟ تو معتزلہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، عمل کا وزن نہیں ہوگا، اور قرآن میں جہاں جہاں بھی وزن عمل کی بات ہے اس سے مراد ہے اللہ عدل و انصاف کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تردید کر رہے ہیں کہ نہیں، وزن ہوگا۔ اور پہلے زمانے میں ہمارے علماء حق کے 3 اقوال تھے کہ وزن کس کا ہوگا۔ ایک قول تھا کہ عمل کرنے والے کا وزن ہوگا، اس کی مستقل دلیل ہے۔ ایک قول ہے کہ فرشتے جو رجسٹر دفتر لکھ رہے ہیں ان دفتروں کا وزن ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ایک گنہگار آدمی کو لایا جائے گا، ان کے گناہ کے 99 دفتر ہوں گے اور نیکی کے لیے ایک بھی دفتر نہیں، ایک بھی رجسٹر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کے رجسٹروں اور دفتروں کو کھول کر رکھ دیں گے، دیکھ لو کوئی میرے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھ دیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کچھ غلط نہیں لکھا، یہ سب گناہ میں نے کیا ہے، اور وہ سوچے گا اب میرے لیے ہلاکت یقینی۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ 99 دفتر ترازو میں رکھو، اور ایک ترازو میں یہ پرچی رکھ دو، ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ حدیث میں ہے وہ کہے گا اللہ اتنے دفتروں کے مقابل میں اس پرچی سے ہونے والا ہے کیا، جہنم ہی بھیج دیجیے، ناپ تول کے کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے نہیں بندہ، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، یہ تو تولا جائے گا، وزن ہوگا۔ چنانچہ جب وہ پرچی رکھی جائے گی تو نیکی کا پڑلا جھک جائے گا، اس میں اللہ کا نام ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوگا، اللہ کی ذات باقی ہے، ہمارے سب گناہ یہ فانی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، توحید کے مقابل میں، اللہ کے نام ذات و صفات کے مقابل میں، اس لیے وہ نیکیوں کا ترازو فوراً جھک جائے گا اور ان کو کامیابی مل جائے گی، جنت مل جائے گی۔ اس لیے بعض علماء کی رائے تھی کہ جو رجسٹر اور دفتر وزن کیے جائیں گے، لیکن قربان جائیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اس زمانے میں ناپنے کے لیے دکھائی دینے والی چیز ہونی چاہیے، مانشو ناپ لو، مچھلی ناپ لو، دھان ناپ لو، چاول ناپ لو، ہوا کیسے ناپیں گے؟ یہ اس زمانے میں آلات نہیں نکلے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں فرمایا کہ قول و عمل کا وزن ہوگا۔ حالانکہ ہم جو بول رہے ہیں آپ لوگ پکڑ کے دکھائیے تو کیا بول رہے ہیں، نہیں دکھا سکتے۔ ہمارا جو عمل ہے وہ عمل باندھ کے نہیں رکھا جا سکتا ہے، وہ پکڑا نہیں جا سکتا، وہ دیکھا نہیں جا سکتا، تو اس لیے ان کا وزن کیسے ہوگا؟ اس زمانے میں امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، انہی کا وزن ہوگا، اللہ جانے کیسے ہوگا۔ لیکن اب تو زمانہ ایسا ترقی کیا کہ ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، ڈائبٹیز کا وزن ہو رہا ہے، جو ہے آکسیجن کا وزن ہو رہا ہے، ہوا کو وزن کر رہے ہیں، زلزلہ کا وزن ہو رہا ہے، ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، تو عمل اور قول کا وزن کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس زمانے میں امام بخاری نے فرمایا کہ عمل کا وزن ہوگا۔ بات رہی کہ کیسے وزن ہوگا، تو امام بخاری کی اس زمانے میں رائے تھی کہ عمل کو ایک شکل لیا جائے گا، ہر عمل کی اللہ کے یہاں کوئی صورت، کوئی شکل ہے،
چنانچہ بہت بڑے محدث ہیں، بخاری شریف میں سینکڑوں جگہ نہیں ہزاروں جگہ ان کا نام آیا ہے، عبداللہ ابن دینار رحمت اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ وہ پہلے گنڈا گردی میں، فحش کاموں میں، گناہوں میں بالکل ملوث تھے، مبتلا تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ناگ سانپ ان کو دوڑا رہا ہے اور وہ اژدہا کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ راستے میں دیکھا ایک بوڑھا کمزور آدمی لاٹھی لے کر کھڑا ہے۔ یہ گیا اس بوڑھا کے پاس کہ بچاؤ۔ اس نے کہا دیکھو میں بہت کمزور ہوں، میں تم کو کیسے بچاؤں گا؟ ایک کام کرو، اس پہاڑ میں کچھ امانتیں ہیں، یہ پہاڑ میں چڑھ جاؤ، ہو سکتا ہے تمہاری بھی کوئی امانت وہاں ہو۔ وہ دوڑ کے بھاگ کے پہاڑ میں چڑھ گئے تو ان کی ایک معصوم بچی جو بچپنا میں انتقال کر گئی تھی، وہ دوڑ کے آ کے اپنے ابا کو چمٹ گئی اور کہنے لگی ابا آپ جانتے ہیں وہ اژدہا جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا وہ کیا تھا؟ کہا نہیں بیٹی۔ کہا وہ تو آپ کا برا عمل ہے، آپ اتنے گناہ اتنی برائی کرتے ہیں کہ وہ اژدہا کی طرح طاقتور زہریلا بن گیا۔ اور وہ جو بوڑھا آدمی لاٹھی لے کے راستے میں کھڑا تھا جس نے کہا میں کمزور ہوں، آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، وہ آپ کی نیکی ہے، آپ کی نیکی بہت کمزور ہے اور میں آپ کی بچی ہوں، بچپنا میں میرا انتقال ہوا تھا، اس لیے اللہ نے میرے ذریعہ سے آپ کو اس اژدہا سے بچا دیا۔ یہ سن کر ان کی آنکھ کھل گئی، فوراً انہوں نے توبہ کیا کہ اللہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا اور بڑے محدث بنے۔ دیکھیے اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ نیک عمل بھی ایک شکل میں تیار ہوئی۔ کمزور نیک عمل کیا تھا تو بوڑھا لاٹھی والا دکھائی دیا، اور گناہ زیادہ تھا تو اژدہا سانپ کی طرح دکھائی دیا۔ تو لہذا اس زمانے میں امام بخاری اور جو لوگ عمل اور قول کے وزن کے قائل تھے وہ یہ کہتے تھے، لیکن اس زمانے میں تو یہ واضح ہو گیا کہ عمل کا وزن ہوگا۔ اب بات رہی کن کے اعمال کا وزن ہوگا۔ جلالین کی ایک شرح ہے جمل، اس میں ہے کہ انبیاء کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ کیوں کہ انبیاء تو معصوم بے گناہ ہیں، ان کے پاس تو نیکی ہی نیکی ہے۔ وزن کرنے کا مطلب تو ہوگا کہ نیکی زیادہ ہے نہ برائی زیادہ ہے، یہ دیکھا جائے۔ انبیاء کرام کے پاس تو نیکی ہی نیکی ہے، تو وزن کر کے کیا فائدہ ہے؟ تو انبیاء کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ مومنین مخلصین جن کے پاس نیکی ہی نیکی ہو، گناہ بالکل نہ ہو، ان کے عمل کا بھی وزن نہیں ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ 70,000 مومنین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو وزن بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس گناہ ہے ہی نہیں، نیکی ہے۔ علماء نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو ان کفار کا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ان کے اعمال بھی وزن نہیں کیے جائیں گے۔ مرتے ہی لے دو جوتا دے جوتا شروع، کوئی حساب کوئی وزن نہیں، کیونکہ نیکی تو ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ کفار جو کچھ نیکی کا کام بھی دنیا میں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دیے، یتیموں کی مدد کر دیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا، کسی جو ہے پیاسے کو پانی پلا دیا، ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اور دیکھیے گنتی نہیں ہوگی، وزن ہوگا، کوالٹی دیکھی جائے گی، گنتی نہیں ہوگی کتنی نیکی کتنا جو ہے گناہ، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے کہ امام بخاری نے پہلی حدیث اخلاص عمل کی بیان کی ہے۔ اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا عمل بھی بہت وزنی بن جائے گا۔ ایک فاحشہ عورت جو ہے کتا کو اخلاص سے پانی پلا دی، پوری زندگی کا سب گناہ معاف۔ وہ ایک عمل اخلاص کی وجہ سے اتنا وزنی ہو گیا کہ تمام گناہوں سے اس کا وزن بڑھ گیا۔ اس لیے وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی، یعنی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم بہت کارنامے انجام دے رہے ہیں، نہیں، اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل ہو تو اللہ کی نگاہ میں مقبول اور منظور ہوگا، اور اگر اللہ نہ کرے بہت عمل کر رہے ہیں، جو پوری بخاری شریف پڑھ لیے پڑھا دیے، اللہ حفاظت فرمائے، اخلاص نہیں ہے تو بیکار ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، الٹا یہ وبال جان بنے گا۔ تو وزن ہوگا اعمال کا۔
آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ تحقیقات کر رہے ہیں، ان میں سے ایک بات صرف بچوں کو بتا رہے ہیں، اگر آپ لوگ نہ سمجھیں تو کوئی بات نہیں، ایک دو بات ایسی آنی چاہیے جن کو سب لوگ نہ سمجھیں، ورنہ سب لوگ پھر بخاری بخاری چلانے لگیں گے۔ اسی لیے کچھ باتیں ایسی بھی آنی چاہیے کہ سب لوگ نہ سمجھیں، تاکہ سمجھیں کہ نہیں بخاری شریف میں کچھ ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ سے اوپر۔ چنانچہ امام بخاری نے ایک لفظ کی تحقیق کی ہے کہ قسط، یہ مجرد سے اس میں فاعل ہو تو قاسط اس کا معنی آتا ہے ظالم۔ قرآن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور قسط ہی سے مشتق ہے مقسط باب افعال سے، تو اس کا معنی آتا ہے انصاف، منصف۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ازداد میں سے ہے، قسط کا معنی ظلم بھی ہے، قسط کا معنی انصاف بھی ہے۔ وہ اگر مجرد سے ہو قاسط تو اس کا معنی ہوگا ظالم، اور اگر مزید فی سے باب افعال سے ہو تو اس کا معنی ہوگا منصف۔ مگر ہمارے بزرگوں کی توجہ کی برکت سے آپ کو لائٹ خراب دکھ رہی ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے مائناز محدث تشریف لانے والے تھے، ان کی جگہ ہمارے بزرگوں نے مجھے بیٹھا دیا۔ لائٹ چمکدار گرچہ نہیں ہے، مگر پیچھے جو بیٹری ہے وہ بیٹری وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کے حضرت کے پیچھے بیٹری ہے، یعنی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کی توجہ۔ تو ان بزرگوں کی توجہ سے اس بندے نے یہ تحقیق کی کہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ازداد میں سے بھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الگ الگ لفظ ہے۔ قسط، 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 لغت میں 3 لفظ آتا ہے۔ قسط کا معنی تو ہے عود ہندی، عود جو یہاں پر اگر عود عطر نکالتے، قسط کا معنی ہے، اور قسط کا معنی ہے انصاف، اور قسط کا معنی ہے ظلم۔ یہ 3 الگ الگ لفظ ہیں، حرکت کے اعتبار سے معنی بدل گیا۔ تو یہ قاسط یہ قسط سے مشتق ہے جس کا معنی ظالم، اور مقسط یہ قسط سے مشتق ہے جس کا معنی ہے منصف۔ اگر یہ مان لیں تو پھر ایک لفظ کا 2 معنی نہیں ہوگا۔ ویسے عربی میں ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لغات میں یہ 3 لفظ کے 3 معنی لکھے ہیں، قسط، قسط، قسط۔ تو اس اعتبار سے قاسطون یہ قسط سے مشتق ہے، اور مقسطون یہ قسط سے مشتق ہے۔ اس اعتبار سے 2 لفظ کا الگ الگ معنی ہو گیا۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے بتایا، آپ حضرات جو علماء ہیں وہ تو سمجھے ہی، اور جو نہیں سمجھے کوئی بات نہیں ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عجیب و غریب ذہین فطین آدمی تھے، ہر جگہ ہر بات میں نقطہ ان کے ذہن میں ہوتا تھا۔ پہلی حدیث امام بخاری نے حمیدی کی لائے ہیں، اور آخری حدیث احمد کی لائے ہیں۔ حمید کا معنی تصغیر، کم تعریف کرنے والا، اور احمد اس میں تفضیل، بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے راوی حمیدی اور آخری راوی احمد دونوں کو جمع کر کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو، اول آخر للہ الحمد اولا و آخرا، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو، بلکہ اللہ کی تعریف کرنے میں تمہاری ترقی ہو۔ کتاب شروع کیے تھے اس وقت جتنی تعریف کیے تھے وہ تو تصغیر، لیکن جب ختم کیے تو اللہ کی خوب تعریف کرو، یہ اس میں تفضیل ہے۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، وسعت اتنی نہیں تھی کہ چپل خریدیں۔ ایک دن مسجد میں اللہ سے بہت شکوہ کیے، گڑ گڑائے کہ اللہ دن رات آپ کی منقبت، آپ کی عظمت بیان کرنے میں لگا ہوا ہوں، آپ کے دین کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہوں، لیکن اتنی بھی وسعت نہیں ہے میرے پاس کہ میں پاؤں میں چپل پہنوں، چپل خریدوں۔ اور دنیا کے کتنے فاسق، فاجر، شرابی، کبابی ہیں، ان کو آپ بہت مال دے رکھے ہیں۔ یہ اللہ سے انہوں نے شکوہ کیا،
اور مسجد سے باہر نکلے تو پہلی نگاہ ان کی ایک اپاہج پر پڑی جو سرین کے بل گھسٹ کر چل رہا تھا، پاؤں ہی نہیں تھا بیچارے کا۔ اور حضرت شیخ سعدی پر الہام ہوا کہ سعدی اللہ کا شکر ادا کرو، پاؤں تو ہے، اس بیچارے کے پاس پاؤں بھی نہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کو درسگاہ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات سنائے گئے ہیں۔ جہاں بھی جائیں، جس میدان میں بھی جائیں، چاہے وہاں کی دال پتلی ہو یا گاڑھی، چاہے تنخواہ کم ہو یا زیادہ، جس حال میں رہیں اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، ہم سے بھی کم جو ہے دنیا کے اعتبار سے پریشان لوگ دنیا میں ہیں۔ چنانچہ آپ ترمذی شریف کے اخیر میں حدیث پڑھے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو کہ میرا یہ جبہ کا کرتا جو ہے 50 روپے میٹر والا ہے، کا حضرت کا تو 500 روپے میٹر والا ہے، تو کا فوراً دیکھو کہ کسی کا مل جائے گا جس کا 20 روپے میٹر والا ہو۔ 20 روپے والے میٹر والے کو دیکھو گے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ جو ہے ترمذی شریف میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھے ہیں کہ میں غنیوں مالداروں کی صحبت اختیار کر کیا تھا تو بہت پریشان رہتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے گھر میں جاتا تھا، پلنگ دیکھتا اور کچھ دیکھتا، دل میں یہ تقاضا ہوتا کہ مجھے بھی اسی طرح ملے، اور پھر میں فقراء غربا کی صحبت اختیار کیا تو بہت سکون میں آ گیا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس لیے عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو جس میدان میں دینی خدمت کے لیے قبول فرمائیں، وہاں جو پریشانیاں ہوں، جو ہے دقتیں ہوں، ان کو برداشت کریں اور سمجھیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس حالت میں رکھا ہے۔ اور آپ وارثین انبیاء بن رہے ہیں، بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے جب وارث ہیں، آپ مکہ میں پہلے حالات آئے، بعد میں دنیا آپ کے قدموں میں آ کے گری، جو ہے مدینہ آنے کے بعد بھی 3 چاند آپ کا ایسا نکلتا کہ گھر میں کھجور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، چولہا میں آگ نہیں لگتی، صحیح حدیثوں میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ایسے جگہ میں خدمت دین کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا جہاں کچھ پریشانی آئے تو سمجھیے کہ وراثت پوری ہو رہی ہے، وراثت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، پہلے پریشانی آئی، انہی پریشانی کی جگہوں میں اللہ نے پھر جو ہے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اس لیے صبر و شکر کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح کی عزتیں فراوانی اللہ دیں گے۔ چنانچہ حدیث پڑھ چکے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کو حب مال اور حب جاہ ان کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے کہ نہیں مجھے پیسہ خوب ملے، مجھے عزت بہت ملے، نہیں، بلکہ ہم سوچیں کہ ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ملے گا۔